عالمی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر، شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر 20 ملکوں کے سربراہان کے دستخط کرنے کا اجلاس۔ امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت کئی ممالک کے سربراہان کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یہ منصوبہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ مصری اور امریکی صدر کا شکر گزار ہوں۔ صدر ٹرمپ کی خصوصی توجہ اور غیر متزلزل عزم کے باعث ممکن ہوا۔ صدر ٹرمپ، ایل سی سی، اردوان اور شہباز شریف کی موجودگی میں غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ اسمبلی کا سیشن ہوا تھا، اس کی سائیڈ لائنز پہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب عرب اور اسلامی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی، اس میں ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جی یہ ایک غزہ کا امن معاہدہ جو ہے اس کو آگے چلایا جائے گا، جس کو پاکستان نے بھی سپورٹ کیا۔ اور یہ آج اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہاں شرم الشیخ میں یہ پیس سمٹ ہو رہی ہے، جس میں لگ بھگ کوئی 30 کے قریب مختلف ممالک کے لیڈران آ رہے ہیں۔ مصر میں پاکستانی سفیر عامر شوکت علی کہتے ہیں غزہ امن معاہدے میں دنیا کے 30 ممالک شریک ہوں گے۔ پاکستانی قیادت نے غزہ امن معاہدے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ غزہ امن منصوبہ بھرپور کوشش کے بعد ہونے جا رہا ہے، اس سے آزاد فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی جانب سے انتخابات کروا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی 145 میں سے 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب۔ اپوزیشن اراکین کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا بائیکاٹ، فعل کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ بولے ابھی بھی ہم علی مین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں۔ اسپیکر کے پی نے نئے وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا۔ سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب خان ناب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں۔ بانی پی ٹی آئی کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں۔ میرے بھائی، والد، چچا اور دادا کسی کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نام کے ساتھ زرداری ہے، شریف نہ بھٹو۔ میں پرچی پر نہیں وزیر اعلیٰ بنا، اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے یہاں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا۔ آج جو ہے نا وہ بڑھ کے لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، اور سب سے زیادہ مزہ خیز بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا۔ یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ فرشی سلام کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو، اور یہ پاکستان کی شاید دنیا کی تاریخ کا واحد ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی عدم اعتماد سے، کسی سازش، کسی جو ہے وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے نہیں اترا، وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، بولی علی مین گنڈا پور 2 خواتین کے باعث ہٹایا گیا۔ سہیل آفریدی پرچی نہیں فرچی وزیر اعلیٰ ہیں۔ علی ایک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو دوسرا منتخب کر لیا گیا۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات جعلی ہیں، عوام کے لیے ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ اڈیالہ سے بات شروع ہوئی اور اڈیالہ کی جی حضوری پر بات ختم ہو گئی۔ نئے وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کے لیے سمری گورنر فیصل کریم کنڈی کو بھجوا دی گئی۔ سمری اسمبلی کی طرف سے بھیجی گئی جس میں نتائج بھی درج ہیں۔ اگر گورنر کے پی نے حلف لینے کا عمل شروع نہ کیا تو پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جانے کا امکان۔ گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں پہلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ تو منظور ہو جائے، اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا پروسیس بھی دیکھ لیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے بہترین مثال قائم کر دی۔ الیکشن سے پہلے اسمبلی سے اظہار خیال،
اب आवाज़ बुलंद इस्तीफा भी पढ़ दिया। कहते हैं सुहेल आफरीदी को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूं। इनको यकीन दिलाता हूं कि इस सफर में इनके साथ हूं। मुल्क में इंसाफ के लिए जो जंग है हम मिलकर लड़ेंगे। बाज आ जाएं, हमारी पार्टी हमारी मर्जी है। इनको जमहूरियत का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। चमन में पश्तून कबाल की जानिब से पाक फौज के हक में रैली। पश्तून कबाल ने अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई। पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई।